بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی آیت سے اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا اور فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تم کو کچھ شک و شبہ ہے کہ یہ کتاب ہماری ہے کہ نہیں ہے، یہ کلام ہمارا ہے کہ نہیں ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس کا ایک جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کرو، صرف تم اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اور جتنے بھی تمہارے معبودان باطل ہیں ان تمام کو اکٹھا کر دو اور قرآن مجید کی ایک صورت پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چیلنج قیامت کی صبح تک کے لیے برقرار ہے۔ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ آپ میرے بھائی اللہ سے توبہ کریں، جو نمازوں میں کمی کوتاہی ہے اللہ کو معاف فرما دے اور ہم پکے نمازی بن جائیں۔ اللہ، میں کبھی کبھی بتلایا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ کتنی محبت تھی اور نماز کا کتنا اہتمام تھا۔ آپ نے کبھی بھی کافروں کو بددعا نہیں دی، لیکن خندق کے موقع پر جب آپ کی نمازیں فوت ہو گئی اس وقت آپ نے بددعا دی، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کر دی۔ آج کی سبحانی اور بابرکت مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں محمد ملک ظہیر، تلاوت کلام پاک پیش کریں گے محمد ملک ظہیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. معزز حضرات، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے دو موضوعات پر اظہار خیال علماء کرام کریں گے. مرکز دعوت الجاریات کے داعی اور مبلغ محترم شیخ محمد انور سلفی صاحب ابھی چند منٹ کے بعد آپ کے سامنے فضائل قرآن اور آداب تلاوت کے عنوان پر اظہار خیال کریں گے. مرکز دعوت الجاریات پورے کویت کے اندر اللہ کے خاص فضل و کرم سے کتاب و سنت کا پیغام، کتاب و سنت کی تعلیم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے لیے ماہانہ، سالانہ، ہفتہ وار پروگرام کے انعقاد کا سلسلہ ایک عرصہ سے جاری و ساری کیے ہوئے ہیں. ہفتہ وار مرکز دعوت الجاریات کے سالیہ کے اندر پروگرام اسی مسجد میں جمعہ کے دن مغرب کے بعد اور بدھ کے دن مسجد شرنا بدو مسجد مغرب کے بعد، اور اسی طرح بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد ایئر فورس میں محترم انور سلفی صاحب آتے ہیں اور کتاب و سنت کا پیغام آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں. عزیزان گرامی، کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. یہ صرف علماء ہی کا کام نہیں، بلکہ جس مسلمان کے پاس بھی اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا حق بنتا ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اس سنے ہوئے پیغام کو یا پڑھے ہوئے پیغام کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسی امت ضرور ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو کتاب و سنت کا پیغام سنائے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت
امت محمدیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اس امت محمدیہ کے شرف و مقام کو اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس بنا پر اخرجت للناس کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کے لیے تم راہ ہدایت کا سبب بنتی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ جب تک اس امت محمدیہ نے اس فریضے کو سمجھا اور اس فریضے پر عمل کرتی رہی ہے امت محمدیہ، تو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا، اللہ رب العزت نے وہ عزت و شرف اور عظمت عطا فرمائی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی کو ایک قافلے کا امیر سالار مقرر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں مقام دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں شان دی ہے اور عظمت دی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے، اللہ کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے ہماری حالت کیا تھی؟ وہ مسلمان کہ جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کتاب و سنت کی دعوت کو حرف آخر دعوت سمجھا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین آئے اور انہوں نے اس دین کو، کتاب و سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا۔ جب بھی کسی مفسر کا نام آتا ہے، کسی محدث کا نام آتا ہے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ اس وجہ سے کہتا ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے دین پر محنت کی ہے، دین پر عمل کیا اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ رب العزت نے کیا شرف دیا، کیا مقام دیا۔ ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، تو مجھے بیٹا دے گا، تو میں اس بیٹے کو تیرے نبی کی احادیث کو یاد کرنے کے لیے، ازبر کرنے کے لیے وقف کر دوں۔